بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں فقیر محمد کلیم حنفی رضوی۔ آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ وغیرہ پہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تحفہ اثنا عشریہ کے 2 اسکین پیج بہت عام کیے جا رہے ہیں، اور ایک میسج کسی نے ترتیب دیا ہے اردو میں، اور اس پیج میں کیا لکھا ہے اس کا خلاصہ پیش کیا ہے۔ یہ مشہور زمانہ شعر سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں: شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ تو اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ حقا کی بنائے لا الہ است حسین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنیاد حسین ہے، یہ اللہ کی توحید کی بنیاد حسین ہے، تو لہٰذا یہ اشعار پڑھنا جو ہے کفر ہے۔ اور بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ میسج اور اسکین پیج ہمارے سنی بھولے بھالے بھائی پھیلا رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ جواب جاننے کی غرض سے پھیلا رہے ہوں۔ خود مجھے کل کئی لوگوں نے مختلف جگہوں سے میرے پاس یہ میسج اور اسکین پیج آیا، تو میں نے سوچا فرداً جواب دینے سے بہتر ہے کہ ایک کلپ جاری کر دوں تاکہ لوگ اسے سنیں اور عام کریں اور سب تک میرا جواب پہنچ جائے۔ دیکھیے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے ہیں، اسماعیل دہلوی کے چچا ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تحفہ اثنا عشریہ، اور شیعہ فرقے کی زبردست انہوں نے دھلائی کی ہے اس کتاب میں، ان کی پوری حقیقت بیان کی ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہ شعر کے حوالے سے فرمایا کہ یہ خواجہ غریب نواز کے نہیں ہے، جو اصل فارسی عبارت ہے۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے بہت سے محقق علماء نے ان اشعار کا حضور غریب نواز کا ہونا فرمایا ہے کہ یہ اشعار حضور غریب نواز کے نہیں ہیں، جیسے مفتی شریف الحق رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اشعار حضور سرکار غریب نواز کے ہوں یا نہ ہوں، یہ الگ مسئلہ ہے، اسے پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، یا پڑھنے سے کوئی کفر آتا ہے، شریعت کا کیا حکم ہے۔ تو یہ اشعار پڑھ سکتے ہیں، ان میں کوئی کفر نہیں ہے۔ اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے جو اصل کتاب ہے فارسی میں، اس میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ اشعار کفر ہے، لیکن جب اس کا ترجمہ دیوبندی مناظر اور مولوی منظور احمد نعمانی، جو علماء دیوبند کے کفر کا ہمیشہ وکیل رہا ہے اور ان کی وکالت کرتا رہا ہے، اس نے جب ترجمہ کیا تو خیانت کی اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین اللہ کی بنیاد ہو۔ جاہلو، ترجمہ کرنا بھی نہیں آتا تمہیں؟ حقا کی بنائے لا الہ است حسین کا مطلب یہ ہے کہ حق یہ ہے کہ بنیاد لا الہ الا اللہ حسین ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جب یزید صورت اسلام کو بدلنا چاہ رہا تھا، قرآن و سنت میں تحریف کرنا چاہ رہا تھا، اللہ و رسول کے قانون سے مذاق کرنا چاہ رہا تھا، تو امام حسین نے آگے بڑھ کر اپنی جان کی قربانی پیش کی اور پھر لا الہ الا اللہ کو مضبوطی عطا فرمائی، وحدانیت کو، رسالت کو مضبوطی عطا فرمائی۔ تو اس میں کیا خرابی ہے؟ شاہ عبدالعزیز نے فارسی میں ایسا کہیں نہیں لکھا ہے، ترجمے میں منظور احمد نعمانی نے خیانت کی ہے۔ یہ اشعار بالکل پڑھے جا سکتے ہیں، اور آپ دیکھیں بہت سارے بزرگان دین کے جو القاب ہیں، تو پھر ان القاب سے بھی شرک و کفر کی بو آنی چاہیے، معاذ اللہ رب العالمین۔ جیسے سرکار غوث پاک کا لقب ہے محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا۔ تو اب اس پر دیوبندی کیا کہیں گے؟ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، نام ہے معین الدین، دین کی مدد کرنے والا، اور خود ان جو بھنگیوں نے اپنے مولویوں کے لیے بڑے بڑے ٹائٹل لگا رکھے ہیں، جیسے وہ قاسم نانوتوی منکر ختم نبوت کے لیے حجت الاسلام، اسلام کے لیے حجت۔ تو تمہارا 14ویں صدی میں پیدا ہونے والا مولوی اسلام کے لیے حجت کیسے ہو گیا؟ اسلام کے لیے حجت تمہارا مولوی کیسے ہو گیا؟ اور وہ خبیث اعظم مولوی اشرف علی تھانوی کو حکیم الامت۔ اب امت میں تو تمام اولیاء اللہ، تمام علماء، تمام صلحاء، تمام مشائخ، حتیٰ کہ صحابہ بھی شامل ہے۔ تو
تو کیا وہ ان لوگوں کا سبقہ حکیم ہو گئے؟ تو یہ القاب جو دیے جاتے ہیں یہ اپنے زمانے، اپنے معاصرین اور بعد والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اصل میں دیوبندیوں کو ذکر اہل بیت پاک سے چڑ ہے، تو اس قسم کی وہ شرارتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ اشعار شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست دست یزید، حقہ کی بنائے لا الہ است حسین، اس میں کوئی کفر نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے، انہیں پڑھا جا سکتا ہے، اور جو محبان اہل بیت ہے وہ اسے پڑھا کریں اور پورے یقین و اعتماد کے ساتھ پڑھا کریں۔ حقیقت یہی ہے کہ سرکار امام حسین کی ذات سے اسلام کو بہت فائدہ ہوا ہے، اسلام کو زندگی ملی ہے، اور امام حسین کے خون پاک سے قیامت تک اسلام انشاءاللہ الرحمن اپنی اصل شکل میں باقی رہے گا۔ اہل بیت پاک سے محبت کیجئے، دشمنان اہل بیت سے دور رہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سرکاروں کی سچی محبت عطا فرمائے۔